محنت تلاوت تراوی قبول فرمائے۔ یقیناً کچھ ایسے اچھے لوگ موجود ہوندے ہر بستی وچ جو اللہ تعالیٰ دا دن رات ذکر کر دن اور انہاں دی وجہ تو اللہ پوری بستی تے اپنی رحمت نازل فرما دے اور پوری بستی تے اللہ دا فضل نازل ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت سارے اعمال وچوں رمضان دے اعمال وچ ایک عمل سخاوت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے وچ موسلادھار بارش دی طرح سخاوت فرما دے سن۔ حضور ویسے ہی سخی سن، پر رمضان دے اندر آپ دی سخاوت برسنے والی بارش دی طرح ہوندی سی جو ہر طرف برستی۔ تو اہل ایمان میں سنت مصطفیٰ اور حکم الہی تے عمل کردیاں ہویا اس عمل نو بڑی محبت نال سر انجام دے دے۔ جس طرح زکوٰۃ خیرات فطرانہ دین دی شریعت دے کہ فلاں آدمی نو دینا چاہیے، اس طرح شریعت وچ اے دے لین دی بھی یاد دے بھئی فلاں بندے نو اے لینا چاہیے، جڑا حقدار نہ ہوئے وہ بھی اصل دے اندر لے کے جرم کر رہے کیونکہ وہ حق سی کسی غریب دا، لیکن اس نے اس غریب کو وہ حق چھین لیا۔ اگر ساڈے معاشرے وچ صرف اس ایک مسئلہ تے عمل ہو جائے کہ زکوٰۃ خیرات او بندہ لوے جدا حق بندا ہے، تو ایک سال وچ ساڈے معاشرے چ غربت ختم ہو جائے۔ انہوں لوگاں نے پیشہ بنا لیا اور عجیب و غریب طرح دے بندے اس کام میں شامل ہوندے۔ بڑا یہ جدو تفصیلات سنی دیا نے تو بڑا حیران ہوتا ہے بندہ کہ پورا بزنس ہے گداگری۔ ساڈی قوم ویسے فطری طور تے اگے ہی گداگر ہے، ساری قوم ساڈی، ساڈے امیراں تو لے کے غریباں تک ساریاں نے منگن دی عادت ہے۔ ساڈے حکمران بھی منگتے ہیں اور ساڈے عوام بھی منگتے ہیں۔ اور اب اندازہ اس جگہ تو لگاؤ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے غریباں دی سہولت واسطے ایک اعلان کیتا کہ بھئی آٹا فری لے جاؤ، مگر اتھے صورتحال وے کہ لوگ اتھو آٹا فری لے کے اگے بیچن دا کاروبار کر رہے ہیں، اتھو آٹا خرید دیں اور وہ اگے بیچ رہے ہیں۔ میں خود نہیں دیکھیا لیکن میں معتبر آدمیاں آ کے جڑے صحیح ایمان والے لوگ نے انہاں دسیا ہے کہ اسی دے گواہ ساڈے کول بندے آٹا لے کے آئے نے کہ خریدو اور لو، اور اقرار کیتا ہے کہ یہ چیز بیچ دیں۔ تو دسو جدو تسی حق سی انہاں لوگاں دا جنہاں کول آٹا نہیں انہاں کول جائے، گورنمنٹ نے تے اچھا قدم اٹھایا، لیکن ساڈی عوام نے اس دا بھی الٹ کیتا۔ ایسے بے صبرے لوگ نے انہوں نے وہ آٹا لے کے فری
اگے بیچنا شروع کر دیتا اور اس کاروبار وچ ملوث ہو گئے۔ تو عزیزو، جڑا معاشرہ بھکاریاں دا معاشرہ ہوئے، جدے اندر خودداری اور غیرت نام دی چیز نہ ہوئے، اس دے اندر اصلاح کیسے ممکن ہے؟ پھر وہ دے اندر غربت کیویں دور ہوئے؟ عزیزم، مینوں تے جڑے پیسے ونڈن والے بندے نا، امیر لوگ جنہاں مینوں بعد اوقات انہاں تے ترس آوندا ہے کہ انہاں نوں بندے ایموشنلی بلیک میل کر دے۔ اب میں تو ایک واقعہ سنا، چند دن پہلے میں رات نو سو رہا سا تو ایک بندہ آیا، کاشف دعا آیا، اے ساڈا مؤذن، رات ادھی ویلے اس آخیا بھی مین بڑی مجبوری ہے، میرا بیٹا ہاسپٹل ہے، میری مدد کرو۔ تو پھر جڑا بندہ پیر ہوئے وہ نرا میں پیر تے نہیں نہ ہوندا، وہ اللہ انہاں عقل بھی تے دیندا ہی۔ میں کہا اچھا بھائی میں تیرے نال چلا، میں گڈی بھی لے لینا، اگر تیرا بچہ ہاسپٹل داخل ہے تو دے سارے اخراجات کی ذمہ داری میں اٹھائیں، میرے نال چل، میں بھی چلنا، چلی۔ ہوں تھوڑا جا پھر اس نو میں ٹرپ کیتا، ہاں انج میں کہا جی تو ایتھے کو تھوڑے بڑے لینے ہوں تو پھر تو ایتھے لے لے، اگر تو علاج نہیں کرانا۔ اس آخیا این پرا کرو، یہ چونکہ کول سی ساڈے، اس آخیا این دور کرو کاشف، یہ دور ہو گیا۔ تو اس آخیا یہ جڑے دینے ہے تسی میں ایتھے ہی دے چھڈو، میں ادھر تمہیں نہیں جان دی ضرورت کوئی۔ اندازہ لگایا گیا کہ بندہ ادھی راتی آ کے جو ایک کہانی سنا رہا تھی تو یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو مطلب ساڈے معاشرے میں وہ لوگ بھی اس فہرست میں شامل نے جڑے ٹھیک ٹھاک کماندے کھاندے نے، اور وہ لوگ بھی جڑا ہے بھائی مل رہا ہے آٹا تو لے لو۔ آپ یقین کرو بھی اتنا آٹا گورنمنٹ نے ونڈیا ہے نا، ساڈیاں ڈنگراں تو بھی نہیں مکدا، لیکن غریباں تک نہیں پہنچیا، کیونکہ سفید پوش بندہ تے لینے چ لگنا پسند ہی نہیں کرتا۔ جڑا بندہ سفید پوش ہے، عزت دار ہے، وہ تے لینے چ نہیں لگتا ہوندا میں کیویں جاواں اتنے، عزت نفس مجروح ہوندی، کیویں بندہ آٹا چاہ کے آوے اپنے گھراں، وہ نہیں جاندے۔ لیکن جنہ کول اگے ہے یا جنہ ضرورت کوئی نہیں، وہ بندے ہیٹھ دے چھڑتے، اتنے تاولے ہوئے ہوندے نے وہ۔ تو عزیزو، اسلام وچ خیرات منگنا اس دی اسلام مذمت کردا ہے، بغیر ضرورت تو خیرات منگنا اسلام وچ جائز نہیں ہے۔ حضور نے اس تو منع فرمایا ہے، اللہ منع کیتا ہے، اللہ دے نبی منع کیتا ہے، لیکن لوگ بڑا آسان ہے۔ جس بندے دی صحت صحیح ہے، رسول اللہ کو ایک بندہ آیا اور اپنی مفلسی دا بیان کیتا، رسول اللہ فرمایا تیرے کو کوئی چیز ہے؟ اس عرض کی تھی جی میرے کو ایک چادر ہے، فرمایا لے کے آ۔ وہ لے کے آیا تو سرکار نے فرمایا صحابہ چادر کون خریدے گا؟ ایک صحابیت کی تھی جی میں خریدنا 1 روپے، تو آپ نے فرمایا نہیں سن اس تو زیادہ چاہیے دن، کوئی زیادہ خریدتا ہے تو ایک آخر جی میں 2 دینا، 2 روپے دی آپ نے وہ چادر دی بیچ دی۔ انہوں فرمایا 1 روپیہ لے جا، بازار چک کلاڑی لے کے آ۔ وہ بندہ کلاڑی لے کے آیا تو رسول اللہ نے اپنے دست مبارک نال اس دے اندر لکڑی ڈال دی تھی، فرمایا اے لے جا اور جنگل چو لکڑیاں کٹ اور وہ بیچ، بھیک منگنا چھوڑ دے۔ اور
حضور نے کچھ دن فرمائے کہ اتنے دن تو دوبارہ مینوں نظر نہیں آنا، اور 1 روپیہ جڑا یہ کھانا لے جا کر اج واسطے۔ کچھ دن بعد وہ بندہ حضور دی خدمت آیا تو دے ہاتھ وچ پیسے سن، حضور دے سامنے پھیلا کے عرض کردا ہے سرکار میں تواڈے حکم تے عمل کیتا ہے تے اللہ نے مینوں اتنے پیسے عطا فرما دیتے۔ بھائی صاحب دین تواڈا اس چیز دی مذمت کرتا ہے۔ رسول اللہ بیٹھے سن، رسول اللہ تو مولا علی نے محسوس کیتا کہ حضور نو بھوک لگی، تو آپ ایک یہودی کو گئے کہ تینوں مزدوری چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، جتنے ڈول پانی دے کڈ کے میریاں کھجوراں پا دیو اتنیاں کھجوراں دیاں گا۔ تو مولا علی سرکار نے ڈول کھچنے شروع کیتے، جدو 17 ڈول کڈ لے پانی دے کھجوراں پا دیتے تھے، اس نے کہا کہ لو جی پانی پورا ہو گیا، اے میریاں کھجوراں نے، انہاں جیڑی کھجور تانوں پسند ہے قسم دے اعتبار نال وہ 17 چک لو۔ مولا علی سرکار نے اجوا کھجوراں اٹھائیاں اور رسول اللہ دی بارگاہ وچ لیا کے پیش کی۔ یا رسول اللہ میں محسوس کیتا ہے کہ آپ نو بھوک ہے تو میں آپ واسطے کھانا لے کے آیا۔ تو آپ نے کسے کو منگیا تے نہیں، کسے کو ادھار نہیں منگیا، چلو ادھار منگنا تے جائز ہے، ادھار بھی نہیں منگیا۔ جدو علی پاک جیسی شخصیت مزدوری نو آر نہیں سمجھتی کہ مزدوری کرنا اندے وچ کوئی شرم نہیں، تو کتنا بے شرم آدمی ہے جڑا صحت مند ہے اور پھر وہ اس کے باوجود بھیک منگتا ہے اور لوگوں دے اگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور آپ یقین کرو اے سفر میں چوبید ہے کسی اشارے تے گڈی رکے نا تو بزنس مین لوگاں دے وہ جڑے پروفیشنل بیکاری نے انہوں نے شیشہ بھن دیں دن گڈی دا، انہوں دا دل کرتا ہے شیشہ مکہ ماریے سانو دین دے کیوں، اور پھر تسی ایک نو دیو گے نا تو پھر پوری قطار آ جائے گی کہ لے بھی انہوں تیری کھڑکی کھلی ہے سن سارے نو دے، اور وہ سارے کاروبار کرتے ہیں۔ اپنے بچیاں لوگ بھیک تے لگا رہے ہیں، بھیک منگن۔ عزیزان محترم، بھیک منگن نال انسان عزت نفس نہیں لاندی۔ تسی دیکھنا ہونا حیرت ہے کہ رمضان تو اگے پیچھے اتنے بیکاری نہیں ہوندے جتنے ہونا آ جاندے۔ بھئی یہ کوئی نمیں غریب ہوئے رمضان چڑھتے نال بندے اننے غریب ہو گئے جڑے سارے یکدم گلیاں چ نکل آئے نے۔ کیا رمضان دا آغاز ہوندیاں نال غربت اتنی ود گئی ہے کہ گلیاں بھریاں پئیاں غریباں نال جڑے منگتے پھرتے؟ نہیں، الٹے حضور فرماندے نے یزاد فیہ رزق المومن، رمضان وچ مومن دا رزق اگے نالوں ودا دتا جاندا ہے۔ پھر یہ کون نے جنہاں نال گلیاں بھریاں پئیاں لوگاں دے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، دیو بھائی دیو بھائی، پھر عجیب و غریب کہانیاں کٹ کے سنا دے۔ مسجد آ جان گے، حالانکہ مسجد سوال کرنا ممنوع ہے، مگر وہ مسجد بھی پھر آ کے سوال کرتے۔ اے عزیزان محترم، حیران میں چند دن پہلے اے ساڈے ڈرائیور بھی ایک دو اور بندے بھی نال سن، میں ایک جگہ تے گیا، بلکہ ساڈا حسن بٹی گواہ ہے، اپنا حسن نہیں، یہ بھی کھوڑ سی، تو ایک بندہ مینوں آندا بھائی آسی کریلے گوشت پکانے نے انہاں ہی تھوڑا جہا حصہ پائی جاؤ۔ حیران ہو کیسے غریب نے، کیسے غریب نے جڑے آندے نے بس کریلے گوشت پکانا ہے حصہ پائی جاؤ، شاہ جی تواڈے تو بغیر نہیں بندے۔ مطلب یہ تسی اس طرح بیکاری تو کہہ ہی نہیں سکتے، ایسے کیویں بیکاری ہوتے؟ یہ بزنس مین نے یعنی کام نہیں کرنا، سارا دن ستیا رہنا، 2 گھنٹے اٹھیا 2-4 دکاناں تو منگیا تو منگ گیا اپنا، پھر جا کے سو رہے۔ یہ نلائق لوگ نے، سست الوجود لوگ نے۔ عزیزم، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بزرگ سن، بابا سن،
انہاں فرمایا بھی یا اللہ دیندہ جو توں ہے کہ میں نے بھی دیا کما کا ناڑا وقت میں نے کیوں پائے. وہ بزرگ جنگل ٹر گئے. ایک درخت دے تھلے بہ رہے بھی مینوں ایتھے رزق ملے. انہاں ویکھیا اس درخت دے تھلے کوا ہے. اس کوے دے پر کوئی نہیں, اڑ نہیں سکتا, اتنے بیٹھا ہے. تو آپ فرماندے نے میرے دین میں مزید خیال آیا بھی این جو دیندا ہے تاں یہ جیوندا ہے مین بھی دیسی. وہ تھوڑی دیر گزری, وہ ویندے رہے. ایک شاہین آیا, انہیں شکار کیتا سی. اس درخت دے اتنے بہ کے وہ اپنا شکار کھاندا رہا. جدو وہ سیر ہو گیا تو اس نے کچھ ہڈیاں کچھ وہ گوشت وہ تھوڑا جہا چھوڑ دیتا اور وہ تھلے گریا. وہ کوا تھوڑا جہا پیراں نال چلدا ہویا وہ چھوڑے ہوئے تے گیا اور کھانا شروع کر. وہ سمجھ گئے کہ اس طرح اللہ ادھے کو رزق پہنچاندا ہے. لیکن ہن بندے کو یہ اختیار ہے کہ اس کوا بننا ہے یا شہین. چاہے تو شکار کرے, خود بھی کھائے, دوسرے بھی کھلائے, اور اگر چاہے تو بیٹھ جائے کہ میں کوا میں بھی دوسرے کما کے کھواؤں. عزیزوں اور ساتھیوں, بیکاری مت بنو اور اس پیشے دی حوصلہ افزائی مت کرو, ورنہ ساڈی قوم تک گئی بیکاریاں دی. بادشاہ تو لے کے تھلے تک سارے بیکاری. کسی دفتر ٹر جاؤ تو وہ بھی منگ دے جی, مسیتے ٹر جاؤ تو وہ بھی منگ دے. اس گل تو ناراض نہ ہو گیا ہے. مولویاں بھی مہم چلائی, لیاؤ بھائی سان دیو جی اسی بڑا کام پہ کرنے ہیں. سارے بندے شدے کنو دین دے کدے جان. پھر بھی اے دین والے ہو دین دے رویا کرو, اللہ دین والے نو اور زیادہ عطا کر. لیکن یاد رکھو اگر تسی اپنی زکات یا خیرات اس جگہ تے نہ دیتی جتھے جائز آئی تو ادا نہیں ہوئی. مثلا میں فطرانہ دینا سی تو میں اپنے پتر نو تے دیتا ہے تو پتر مہندے چھڑیا تو پھر فطرانہ واہ نہیں ادا ہو گیا. تو یہ ادا کیوں نہیں ہویا؟ کیونکہ اتھے دیتا ہے جتھے جائز نہیں سی. لہذا غریب نو دیو گے تو اپڑ جائے گا, اگر تسی غریب نو نہیں دیو گے تو پھر یہ اپڑ دا نہیں, یہ نہیں لگا, پھر تو ادا نہیں ہویا. اس واسطے اس زمانے میں میرے نزدیک مدارس اہل سنت نو دینا سب تو اچھا طریقہ ہے, کیونکہ وہ صدقہ جاریہ وچ تبدیل ہو جاندہ ہے. وہ دے وچ غریب بچے پڑھ دینے, طلباء پڑھ دینے, دین پڑھن گے تو ایک تا دینی فائدہ ہوئے گا, دوسرا وہ دے اندر تو انو قیامت تک نفع ملتا رہے. خیال میرا یہ دے کہ گورنمنٹ مدارس دی بھی سرپرستی کرے اور انہوں نے منگنا نہ پوے. لیکن چونکہ لوگاں دی خیرات یہ ادارے چل دیں اور بہت خوب چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں جزائے خیر عطا فرمائے جو ایسا کرتے. اور جو لوگ خیرات دیندے ہو بھائی صاحب کوشش کریا کرو ایدی نمائش تو بچ سکو. کوشش کریا کرو کہ تسی اس دی نمائش مبتلا نہ ہو جاؤ. بعد اوقات لین والا اعلان کرتا ہے تاکہ دوسرے ان ترغیب ملے, جیسا کہ حضرت عثمان نے, حضرت علی پاک نے, حضرت ابو بکر نے مال دین تے پیش کیتا سی تے آج بھی وہ واقعات ساڑھے کول موجود نے. اگر انہاں دا بیان نہ ہوندہ تو ساڑھے کول پھر کیوں اپڑ. لیکن انہاں دا مقصد نمود اور نمائش نہیں ہونا چاہیے. دین والیاں دے فوٹو کھچ کے نیٹ تے نہ چاڑیا کرو, انہاں دی عزت نفس مجروح ہوندی. جدو تسی کسی نے دیو تو لین والے دا فوٹو نہ کھچیا کرو کہ فلاں بندے نے اسی خیرات دیتی اور پھر نیٹ تے نہ چڑھایا کرو. ایسا نہ کرو. اس طرح غریب دی تضحیق ہوندی, او دی عزت نفس مجروح ہوندی. حضرت مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم جدو 19 رمضان نو آپ نو
زخمی کیتا گیا، آپ زخمی ہوئے تو کوفے دے لوگ جو کوفے دے یتیم بچے سن وہ اپنی ماواں تو پوچھتے نے امی جی وہ جڑا بندہ ساڈے گھر وچ چہرہ چھپا کے لنگر دے جاندا سی 2 دن ہو گئے وہ نہیں آ رہا، کہ وہ شخصیت جڑی ساڈے گھراں وچ رات دے اندھیرے وچ خرچ دے جاندے آئے کہ کسی نو خبر نہیں ہوندی امی جی وہ بندہ 2 دن تو نہیں آ رہا، ہن نہ بچیاں نوں خبر ہے وہ کون ہے تے نہ بچیاں دیاں ماواں نوں خبر ہے کہ وہ کون ہے۔ ہن چونکہ وہ آنا بند ہو گیا 19 رمضان نو، وہ پھر اس گل تو حیران بھئی وہ سانو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ عزیزاں نے من ماما بچیاں نو کہندیاں نے بیٹا سانو بھی یہ علم نہیں سی کہ وہ کون ہے، سانو بھی تاں پتہ لگیا ہے جدو 21 رمضان نو آپ دی شہادت واقع ہوئی ہے کہ او کوئی عام نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رات نو ساڈے گھراں وچ لنگر دے جاندے آئے، کیونکہ آپ دی شخصیت دا ایک اے پہلو بھی ہے کہ آپ سخی بہت ہے، آپ غریباں دے گھراں وچ رات نو کھانا دیندے آئے اور خود اچھا کھانا تناول نہ فرماندے، لوگاں اچھا دیندے آئے خود آپ اچھا تناول نہیں سن فرماندے، بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور بہت ساری کتب دے اندر آنا ہے کہ حضرت امام حسن کو ایک بندہ آیا تو آپ نے انہوں بہترین کھانا پیش کیتا، وہ بندہ کہنے لگا یہ امام علی مقام امام حسن ایک بندہ میں مسجد جو ویکھیا ہے وہ سکی روٹی پانی چ بھگو کے کھا رہا جی آکھو تے ایتھوں کچھ لنگر انہوں نے بھی دیا۔ عزیزاں نے من مولا حسن سرکار دی آنکھیں چوں آنسو آ گئے، آپ فرماندے نے بیلی آؤ میرے بابا جان مولا علی سرکار نے، او میرے بابا جان علی پاک نے جنہاں نے دنیا دیاں لذتاں نو ترک کر دیتا ہویا ہے اور اپنا مال غریباں واسطے وڈدے رہندے وہ کوئی ہور نہیں۔ عزیزاں نے دی وقار اس نو اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اے او اللہ والے لوگ نے جڑے دوجیاں نو اپنی ذات تے ترجیح دے کے خرچ کر دے نے۔ ذرا اس اور ساڈے حالات دا کمپیریزن کرو، اسی لوگاں تھلے دے کے مار دینے لین لگے خیرات۔ اس بیکاری قوم دا مزاج یہ ہے کہ یہ بندے مار دیں دے خیرات لین لگیا، لیکن اللہ والے دی شان ہے وہ دوجیاں نو دے رہے، آپ سکی روٹی کھا رہے۔ عزیزاں نے من اصل گل ساری اندر دی ہوندی ہے، جس لئے سکی بھی زبان تو ہٹھاں ٹر جائے وہ فریقو جہی ہو جاندی ہے، باڑی چنگی کھا لئیے یا سکی کھا لئیے جدو اندر ٹر جائے، بلکہ جتنی سادہ ہوئے اندر جا کے اتنا نفع زیادہ دین دی ہے، جتنی زیادہ بھاری ہوئے اتنی اندر جا کے زیادہ خلل ڈال دی۔ حکیم صاحب ایسا ہی ہے نا، جتنی زیادہ اور بھاری کھاؤ گے وہ اندر جا کے اتنا نقصان کرے گی، جتنا سادہ کھاؤ گے اتنا نفع دے گی۔ مگر کیا کیجئے کہ انسان سیر نہیں نہ ہوندہ۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے پڑھ پڑھیا عالم فاضل ہویو زردہ ہو تو جگ دی یہ دولت لبے اے ظالم نفسنا مردہ۔ مولا علی سرکار رات دے اندھیرے وچ کسی چیز نو ہتھاں نال دھکیل رہے اور فرماندے نے جا کسی اور نو دھوکھا دے، میں علی ہاں۔ غلام نے پوچھا یا علی بندہ کوئی نہیں نظر آؤں ہے کنوں پراں پہ کر دے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کمبر دنیا میرے طرف ہونا چاہتی،
میں دنیا نو کہہ رہا جا کسی اور نو دھوکھا دے، علی تیرے دھوکھے چ نہیں آ سکتا۔ عزیزاں من مگر کیا کیجئے، اسی دنیا وچ لپٹے اور لتھڑے ہوئے لوگ، دنیا ساڈے کنا دی لو تک آ گئی ہے۔ باؤ فرماؤندے نے دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفس دا مردہ ہو باج فقیرہ اسے نہیں ماریا تے ظالم چورے اندر دا آپ تاریخ دے ورق پلٹو نا، تاریخ دے ورق پلٹو تے تاریخ چاہتا ہے کہ بندہ کہندا ہے کہ میں کوفے دا میں مولا علی سرکار نو ویکھیا، آپ پورے وجود تے کوئی لباس نہیں سی، صرف ایک چادر سی تے سردی نال کمبدے پیا ہے، سردی نال آپ ٹھٹھردے پیا ہے، حالانکہ اس ویلے آپ امیر المومنین آئے۔ بھائی بات سننا، آج کل ساڈے حکمران آندے نا جڑے سن تحفے دیندے نو ہے نہیں ساڈے، میں کہ جی ہر شے تہاڈی ہے لے جاؤ، اگے کہڑا پوچھ کے لیندے ہو، ایویں کسے کملے غلطی کیتی ہے دسن والی بھائی آ لے لو جاندے ہے، ہر شے تہاڈی ہے بادشاہ لے جاؤ۔ سنو اس بندے آکھیا یا علی بیت المال بھریا پیا مال نال تے ہر شے تہاڈی ہے، اپنے واسطے استعمال کرو، جائز ہے تہاڈے واسطے لے لو۔ علی پاک فرماندے نے میں جدو خلیفہ بنیا سا ادو میرے کول یہی چادر ہے تے میں یہی لے کے جانی ہے، میں تہاڈے مال وچ حصہ نہیں لینا، میں علی ہاں۔ بھئی بادشاہ بنے پھر دیو، تانوں کی پتا ہوئے بادشاہیاں کی ہوں۔ عزیزان محترام جے نام لیندے انہاں دا تے انہاں دا کام بھی تے ویکھو نا، انہاں بیت المال نو مسلمانہ دے مال نو ذاتی جاگیر نہیں بنایا، دنیا نو چھوڑے ہے۔ بالکل اس بات نو یاد رکھو، جڑے ساڈے ہون دے حالات نے نا انہاں دا کمپیریزن انہاں نال نہیں اسی کر سکتے۔ جتنی مال و دولت دنیا اتے اس وقت موجود ہے، اگر انصاف ہو جائے تو دنیا اتے بھوکا بندہ ہی کوئی نہیں، غریب بندہ ہی کوئی نہیں رہ سکتا۔ مگر بھائی صاحب امیر امیر تر ہے اور غریب غریب تر ہے۔ معزز حضرات، میرے سجنوں، میرے عزیزوں، سنو اور یاد فرماؤ، ساری دور خلافت دے اندر 4 سال تے 9 مہینے مولا علی دے خلافت دے دن بڑھتے، 4 سال تے 9 مہینے مولا علی نے بیت المال چو کوئی چیز نہیں۔ کچھ بندے مولا علی سرکار نال اس وجہ تو بھی مخالفت رکھ دیا، نہ کھاندے نے نہ کھان دیندے نے، گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ نہ کھاندے نے تے نہ کھان دیندے نے۔ لیکن بھائی صاحب میرے مرشد مولا علی سرکار نے دنیا اتے جو رولز قائم کیتے ہیں، مثلا اگر یہودی نے آکھیا کہ میرے نال عدالت چلو تو آپ نے نہیں فرمایا میں ساری دنیا دے مسلمانہ دا امیر المومنین تے تو یہودی میں نو عدالت ہی صدر ہے، انہوں نے فرمایا چل بھائی۔ اور اگر آپ عدالت گئے مولا علی سرکار تو جس بندے دی عدالت سی قاضی شرح انہوں نے اپوائنٹمنٹ بھی مولا علی کی تھی، یعنی وہ جج لگایا گیا بھی مولا علی سرکار دا ہے۔ تو جدو گئے پھر وہ نیرا جج تے نہ مولا علی دا شاگرد بھی آ، مولا علی دا منن والے بھی ہے، مولا علی نال پیار کرنے والا بھی ہے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو کہ میری عدالت وچ مولا علی ہے۔ تو مولا علی فرماندے نے قاضی شرح تو ہے پہلی بے انصافی کی تھی۔ آپ حضرت ذرا نوٹ فرماؤ نا، آپ نے فرمایا تو ہے پہلی بے انصافی کی تھی، اس نے یہ سمجھ رہا ہے جنہ دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے خلاف فیصلہ کیویں دینا، توجہ ہے کہ نا؟ تو آپ ایسا نہ کرو، منصف دا یہ طریقہ ہے
کہ ساڈے کتاباں وچ آداب دیاں کتاباں وچ لکھیا ہوا ہے کہ جڑا منصف ہوئے جی وہ کسی ایک فریق لو ہس کے ویکھے تے دوجیاں لو بھی ہس کے ویکھے، جتنی باری ایک پارٹی لو ویکھے دوسری باری انہاں نو بھی دوجے لو ویکھے، کیونکہ کسی دے دل وچ بھی یہ نہ جائے کہ ساڈے نال بے انصافی کرے گا دوسری فریق نال ہے۔ مولا علی سرکار تے عدالت وچ پیش ہو گئے اور دنیا نو یہ دسیا ہے کہ بڑا آدمی بڑا ہی ہوندا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوندا، شرط اے وے دا دامن پاک ہوئے۔ عزیزان من یہی طریقہ بابیاں تے اللہ والیاں دا۔ مولا علی سرکار اپنی ساری زندگی حضور نال گزاری ہے۔ 10 سال دی عمر آئی جدو کلمہ پڑھا، 10 سال دی عمر اچ کلمہ پڑھا، اور پہلے 10 سال حضرت ابو طالب مولا علی دے جڑے والد سن انہاں کول حضرت عباس تے رسول اللہ دونوں گئے اور فرمایا چچا تواڈے کول پتر نے، سانو ایک ایک پتر دے دے، تو لگدے پیاریاں نو دے دیں دے۔ تو حضرت جعفر حضرت عباس نو دیتے گئے اور حضرت علی رسول اللہ نے دیتے گئے۔ تو حضرت علی رسول اللہ دے گھر وچ ہی پڑھے، حضور دے گھر وچ پرورش پائی، حضور دی گود وچ، حضور دی تربیت وچ، حضور دے سامنے جس شخصیت نو استاد محمد عربی ورگا ملے، جنہاں نو ایک واری ویکھن والا جنتی ہے، علی پاک نے ساری زندگی رسول اللہ نال گزاری۔ بھائی صاحب آپ کی توجہ ہے؟ ساری زندگی حضور نال گزاری ہے۔ بڑی توجہ نال چند جملے سماعت کر لینا تو سمجھ آ جائے۔ بچپنا حضور نال گزارے، بلکہ دنیا تے آ کے سب تو پہلے علی نے تکی حضور دا چہرہ ہے۔ آپ نے روایت یاد ہوئے گی کہ مولا علی کعبے وچ پیدا ہوئے مگر اکھ نہ کھولی، اکھ خودو کھولی جدو رسول اللہ دا چہرہ سامنے آیا۔ پھر بچپنا، پھر لڑکپن، 10 سال مولا علی دی عمر سی جدو رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، اور آپ اس سے وقت ایمان لے آئے۔ اور پھر اس تو بعد 13 سال رسول اللہ نے مکے وچ گزارے۔ 23 سال نو بندہ جوان ہو جاتا ہے۔ مولا علی سرکار نے 23 سال دی عمر سرکار نے رسول اللہ سرکار دے نال ہجرت فرمائی۔ حضور 23 سال دی عمر مولا علی نے اپنے بستر تے سلایا تے مولا علی بستر تے سو گئے۔ اور کیا جملہ ارشاد فرمایا، بالکل شارٹ کر کے لے جا رہے ہیں، کیا جملہ بولے حضور نے فرمایا علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے، میں چلا جاواں اور تو میری جگہ تے سو جائے؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پسند کرنا کہ میری جان تہاڈی جان دے بدلے قربان ہو۔ تو آپ سو گئے اور مولا علی سرکار اس جگہ تے، اور حضرت سرکار مدینہ ابو بکر نو نال لے کے ہجرت فرما گئے۔ تو مولا علی بعد وچ اکیلے تشریف لے آئے ہجرت فرما کے۔ جدو مدینے تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال فرمایا، اور نکاح فرما کے علی پاک دا گھر تے نبی پاک دا گھر سانجا سی، وچ صرف ایک دیوار دا پردہ۔ اگر آپ نو اللہ تعالی مولا علی سرکار حضور دی شہادت تک بدر وچ، احد وچ، حنین وچ، خندق وچ، ہر جنگ وچ رسول اللہ دے ہم رکاب رہے نے، حضور دے سامنے چٹان دی طرح کھڑے رہنے، زندگی نال گزاری ہے۔ حضور دی شہزادی نال آپ دا نکاح ہویا ہے، اور جنہ چو اللہ نے حسن تے حسین ورگے لال عطا فرمائے نے۔ بیٹے دنیا پوری اتے جتنے سید نے وہ مولا علی سرکار دی اولاد پاک، مولا علی سرکار دا خون پوری دنیا دے اتے آپ دا جو اولاد دا سلسلہ ہے وہ پوری دنیا دے اندر جاری ہے۔ مکہ دے اندر بھی سید موجود نے، مدینہ دے اندر بھی سید موجود نے، دنیا دے ہر کونے میں جتے اسلام مسلمان حضور دے غلام موجود نے اس جگہ دے اتے آل رسول بھی موجود۔ عزیزان من حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے،
علی پاک نے انہاں نال بھی اوویں وقت گزارے ہے جویں حق بندا، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر مولا علی بنائے گئے، پھر مولا علی سرکار دی خلافت دا زمانہ آیا تو مولا علی سرکار نے جویں میرے آقا کریم دی سیرت آئی، جویں ابو بکر تے عمر دا طریقہ اوویں حکمرانی فرمائی ہے۔ ایک جملہ صرف بولاں گا اور پھر آپ کے ختام دی طرف جاواں گا۔ بازار گئے کپڑے لین تے آپ دا خادم نال سی، تو آپ فرماندے نے ایک اچھا سوٹ دے دے تے ایک عام جیا دے، ایک اچھا سوٹ دے دے تے ایک عام جیا۔ دکاندار سمجھا کہ اچھا اپنے واسطے لے رہے ہیں تو عام جو ہے وہ اپنے غلام نو دین گے، رواج بھی یہی ہے، بندہ بھی یہی ہے۔ لیکن جدو مولا علی سرکار نے سوٹ لے نے تو اچھا آپ نے اپنے خادم نو دیتا ہے، اور جو بالکل عام جیسی وہ اپنے واسطے دیتا درزی نو، تے انہیں کہا کہ سرکار چنگا تو ان پانا چاہیے، تو آپ فرماندے ہیں تو جوان ہے، اپنے خادم نو فرماندے ہیں تو جوان ہے تے جواناں دا دل زیادہ کردا ہے اچھے پان دے، میں بھی پا لیا تے میرا گزارا اے دے نال بھی ہونا ہے۔ بھائی صاحب وہ اس سیرت دے لوگ سن، وہ ایسی سیرت اور اچھے کردار والے لوگ سن۔ کپڑیاں نال بندہ وڈا نہیں ہوندا، وڈا بندہ وڈیاں کماں نال ہوندا ہے۔ جی آپ دی توجہ ہے کہ وہ وڈا بندہ وڈیاں کماں نال ہوندا ہے بھائی صاحب۔ حضرت مولا علی سرکار جیڑا بندہ سچا ہوئے او دے مخالف ہوندے، اور ایک جملہ نوٹ فرما لو، جتنا زیادہ سچا ہوئے اتنے زیادہ مخالف ہوندے۔ اس واسطے مولا علی دے بھی مخالف ہیں، اور مولا علی سرکار آپ دے فتوے لاندے ہیں، ایون کہ کفر دے فتوے بھی مولا علی جو نہ لائے۔ لیکن میرے مرشد کریم آپ دی شان وچ کوئی فرق آیا بھائی صاحب؟ یاد رکھو جڑے منن والے ہون وہ لوگاں دیاں گلاں سن کے نہیں منتے، انہاں کچھ اپنا ذہن بھی بنایا ہوندا ہے۔ جنہ مولا علی نو نبی پاک دے کہن تے منیا، جس دا میں مولا اس دا، بڑے تسی سیانے بندے ہو، جیڑا بندہ اما عائشہ دا منکر ہو سی نا، اما عائشہ دا منکر ہو سی، وہ بندیاں نو آکھے گا کہ اسی حضرت عائشہ نو بڑا مننے ہاں، حضرت عائشہ جیڑا مولا علی دا منکر ہو سی وہ آکسی میں حضرت علی نو بڑا مننا نا، یہ فراڈ نہیں چلنا چاہیے۔ مولا علی نو منو تے ام المومنین عائشہ صدیقہ نو منو، جدو عائشہ صدیقہ آکھو تے حضرت عائشہ نہ آکھو، ام المومنین عائشہ آکھو، کیونکہ قرآن نے عائشہ نو مومنہ دی ماں آکھیا ہے۔ جدو علی پاک نو آکھو تے مولا علی آکھو، کیونکہ رسول اللہ نے ہاتھ پھڑ کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ بھائی آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اتھے پھر وہ سیانے لوگ نہیں نا، پھر آندھن بھائی ڈپلومیسی کر لینے آسی نہیں، اسی حضرت علی نے بڑا مننے، وہ سامنے جڑے بیٹھے ہوں دن دوجے بھائی وہ آندھن نہیں ایسی نہیں، حضرت عائشہ نے بڑا مننے، لیکن وچو دو میں گھر چوری کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے مننے دا طریقہ ہے بے آکھو ام المومنین عائشہ دا احترام کرنے آ، اور حضرت علی نے مننے دا طریقہ ہے آکھو اسی مولا علی سرکار نو مننے آ، کیونکہ حضور نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا عزیزہ نے دی وقار۔ مولا علی دے بڑے مخالف آئے، بہت مخالفت سے۔ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْأَعْدَاءِ وَقَلِيلُ الْأَحِبَّاءِ۔ امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ علی اس بندے دا نام ہے جدے دشمن ڈھیر آئے تے سجن تھوڑے آئے۔ کثیر الاعداء و قلیل الاحب، کچھ بندے تے صرف علی دا نام لیا ٹڑ جاندے، کھلوتے انہاں تے کوئی بندہ دو باری یا علی آکھے تو آندے چلو اے ساڈے مطلب بڑا بندہ نہیں، اے چھاڑ دے وہ کمڑا ہے، ہاں مجنون۔ توجہ ہے کہ نہ؟ عزیزہ نے منتا کہنیا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے، غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے، علی علی کر میں نہ علی تے ایک پاسے
میرے مرشد علی دا نام بھی مشکل کشا ہے، تا کہنے نام علی دا جس دم لئیے مشکل دور ہٹاوے ہو۔ مولا علی سرکار دا نام بھی مشکلہ ہٹاندہ ہے، نام علی دا، نام علی دا جس دم لیے مشکل دور ہٹاوے او میل دلاں دی صاف کریندا مومن خاص بڑھاوے او زور علی دا جلیانا خیبر دے دروازے ہو۔ بھائی صاحب عزیزان محترم، سب تو بڑے دنیا اتے مولا علی دے ملنگ اہل سنت و جماعت الحمدللہ علی ذالک۔ ملنگ ہاں سی مولا علی دے، مگر اسی مسجد اچ ملنگ ہاں، فرق ہی نہیں۔ ملنگ ہاں مگر قرآن اگے رکھ کے ملنگ ہاں، ملنگ ہے مولا علی سرکار دے، مگر اگے اسے حدیث شریف رکھی۔ ملنگ مولا علی دے الحمدللہ رب العالمین، ملنگ ہاں پر داڑھی والے ملنگ ہاں، ملنگ ہاں مگر نماز والے ملنگ ہاں، ملنگ ہاں مگر شریعت دے تابعدار ملنگ ہاں، شریعت نو چھوڑ کے علی دی ملنگی نہیں کی تھی۔ آپ بھی اس دا خیال رکھا کرو، علی پاک سرکار شریعت دی پابندی دا حکم فرمان دیا ہے، اے سینے تک داڑھی سی مولا علی سرکار۔ آپ سب احباب انہاں چیزاں دی طرف ہی توجہ دیا کرو۔ 19 رمضان دی فجر نو مولا علی سرکار اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم دے گھروں نکلے تو کوفہ دی مسجد تشریف لائے، تو آپ نماز میں موجود سن۔ ایک سجدہ آپ نے کر لیا سی، ایک سجدہ باقی سی کہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے آپ دے سر دے اتے اپنی تلوار ماری، چونکہ میدان میں کوئی مولا علی نال نہیں سی لڑ سکتا، تو نماز دے حالت بزدل دشمن نے حملہ کیتا اور انہاں دا تعلق خوارج دے فرقے نال سی۔ یہ مولا علی دے دشمنوں دا فرقہ ہے خوارج، تو آپ دی پیشانی تک جو سر مبارک ہے وہ آپ دا تلوار نے کھول دیتا، تو آپ مسلح تے سن تے مولا حسن نو آواز دیتی، تو پھر آپ نے باقی نماز امام حسن نے پڑھائی، تو مولا علی نے باقی نماز پھر بیٹھ کے اس زخمی حالت بھی ادا فرمائی، اور حالت زخمی دے اندر جدو آپ کو ضرب لگی تو آپ دے منہ چو جو جملہ نکلیا سی تاریخ جو لکھا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ نے اٹھا کے لے گئے گھر، قاتل نو بھی پکڑ لیا گیا، تو مولا علی سرکار نے ارشاد فرمایا، امام حسن آپ واسطے شربت لے کے آئے، تو آپ نے فرمایا بیٹا اے شربت میرے قاتل نو پلا دے، اس دا دل گھبرایا ہوئے، اور نال وصیت فرمائی کہ اگر میں شہید ہو جاواں تو میرے قاتل کو اتنا ہی بدلہ لویا جی جتنا اس نے مینوں شہادت دینا واسطے ضرب لائی، اس تو زیادہ وہ دے نال زیادتی نہ کرے، چاہے وہ قاتل ہی ہے۔ عزیزو اور ساتھیو، حضرت علی پاک دی سیرت دا ایک ایک لمحہ اور پہلو حضور دی تربیت دا آئینہ دار سی۔
اور ساڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی حضور دی آل اور حضور دے صحابہ دی محبت نصیب فرمائے۔